آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 118 سے لے کر 122 تک پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ فوقع تو ثابت ہو گیا، الحق حق، وبطل اور باطل ہو گیا، ما جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا میدان صاف ہو گیا۔ پھر اژدہا اچھل اچھل کر تماشائیوں کی طرف لپکنے لگا، جس سے خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ فرمایا فوقع الحق، پس حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون اور جادوگروں کا بنائے ہوا کھیل باطل ہو گیا، حقیقت کے سامنے جادو ناکام ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، فغلبوا پس مغلوب کر دیے گئے، ہنالک اس جگہ، وانقلبوا اور وہ پلٹے، صاغرین ذلیل ہو کر، یعنی اس مقابلے میں جب فرعون اور اس کے درباری مغلوب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب آئے تو ان دونوں نبیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بڑھنے والا اژدہا ان کے بنائے ہوئے سارے سانپوں کو نگل گیا تو وہ دم بخود رہ گئے، سحرزدہ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ حقیقت ہے، اگر یہ بھی جادو ہوتا تو جس طرح ہمارے بنائے ہوئے سانپ دوڑتے پھرتے تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بھی چلتا پھرتا نظر آتا، مگر اس کا جادو کہ سانپوں پر غالب آ جانا اس کی حقیقت کو ظاہر کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وَأُلْقِيَ اور ڈال دیے گئے، السَّحَرَةُ جادوگر، ساجدین سجدے میں گئے، یعنی جادوگر اس قدر دم بخود ہوئے کہ انہوں نے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، گویا اعتراف حقیقت کر لیا کہ یہ کسی انسانی طاقت کا کام نہیں بلکہ اس کام کو انجام دینے والی کوئی اور بلند و بالا طاقت ہے۔ جادوگروں کی اس بے قابو حالت کو اللہ تبارک و تعالی نے القیہ سے تعبیر کیا ہے، ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ جادو میں اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کی نظروں کو فریب دیا جاتا ہے، جبکہ معجزے میں اس چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سا موج سے زندہ سانپ بن جانا تھا، تبھی تو وہ ان جیلی سانپوں کو نگلنے لگا تھا، جبکہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپ ایک دوسرے کو نگل نہیں سکتے تھے۔ اسی بنا پر جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کیونکہ ایک ماہر فن ہونے کی حیثیت سے وہ یہ بات خوب جانتے تھے کہ جو چیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے وہ جادو کی انتہائی پرواز سے بھی مابرا ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں یا لاٹھی میں نگل کر ان کا وجود ہی ختم کر دیا تھا، پھر جب وہ اسے پکڑتے تو وہ عصا بن جاتا تھا، یا آپ علیہ السلام کا ہاتھ دوبارہ بغل میں ڈالنے پر اپنی سابقہ عام حالت پر آ جاتا تھا۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی رگ کاٹی گئی تو وہ اسی پہاڑی میں چلی گئی جہاں سے نکلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے میں چاند پھٹا تو پھر جڑ کر پورا ہو گیا، اور جیسے چاہے زمزم یا عصا مارنے سے 12 چشموں کا پھوٹنا، اور کوئی قوم اپنے نبی سے کوئی خاص معجزہ طلب کرے اور وہی معجزہ اس نبی کو عطا کر دیا جائے، پھر بھی وہ قوم اپنی ضد پر اڑی رہے تو اس قوم پر عذاب کا نازل ہونا یقینی ہوتا ہے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تھا، یا دسترخوان کا مطالبہ کرنے والوں کو اللہ تعالی نے متنبع فرمایا تھا۔ لیکن جادو کا انکار کرنے سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، خواہ مطالبے پر ہی کوئی چیز ظہور
ظہور پذیر ہوئی ہو۔ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے جس کا صدور نبی سے ہوتا ہے، اور یہ کسی طبی قانون یا اصل پر مبنی نہیں ہوتا جسے سیکھا اور سکھلایا جا سکے، جبکہ جادو ایک فن ہے اور یہ سیکھا اور سکھلایا جا سکتا ہے، اور اس کا ماحصل شعبدہ بازی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فریب دیا جا سکے۔ جادوگر کی تمام زندگی خوف، دہشت، اظہار ثانی اور بدعملی سے وابستہ ہوتی ہے، لہذا لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے خوف کھاتے ہیں اور مرعوب ہوتے ہیں، جبکہ نبی کی تمام زندگی صداقت، خلوص، مخلوق خدا کی ہمدردی، خیرخواہی، بھلائی اور تقوی تعارف سے عبارت ہوتی ہے۔ نبی کبھی اس معجزے کو پیشہ نہیں بناتا، بلکہ کسی اہم موقع پر صداقت حق کی حمایت میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ لوگوں میں معزز اور محبوب ہوتا ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، قالوا انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، برب العالمین رب العالمین پر۔ جادوگروں نے جو جادو فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے، یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کی مدد سے ہی اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے، یہ معجزہ پیش کیا ہے جس نے آن واحد میں ہم سب کے کرتبوں پر پانی پھیر دیا، ناچن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ واضح نشانی ظاہر کر دی۔ رب تو فرعون بھی اپنے آپ کو کہلاتا تھا، اس لیے وہاں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جادوگر کس رب پر ایمان لائے ہیں، فرعون پر یا اس رب پر جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام دیتے ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ساحروں نے کہا، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، وہی رب العالمین ہے جس نے ہزاروں ساحروں کے سحر کو ایک لحظہ میں باطل کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال اس عظیم معجزے کا فرعون پر تو اثر نہ ہوا اور اپنی ضد پر اڑا رہا، اور ہزاروں ساحر جو کفر کے غلبے اور اپنی پیٹ پروری کے لیے آئے تھے، ان کی کایا پلٹ گئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ جو لوگ چند لمحے پہلے کافر اور مشرک تھے وہ یکا یک ایماندار بن گئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ باطل باطل ہے، چاہے اس پر کتنی حسین غلاف چڑھا لیے جائیں، اور حق حق ہے، چاہے اس پر کتنی پردے ڈال دیے جائیں، تاہم حق کا ڈنکا بج کر رہتا ہے۔ رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون اور ہارون کا۔ سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا، جس سے فرعونیوں کی مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ سجدہ ہم جہانوں کے رب کو ہی کر رہے ہیں، لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں کر رہے، چونکہ فرعون بھی اپنی نسبت انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، شاید اس لیے رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ بے شک جہاں کا پروردگار وہی ہو سکتا ہے جس نے موسیٰ ہارون کو اپنی خاص ربوبیت سے بدون توسط اسباب ظاہر دنیا کی متکبروں پر علی رؤوس الاشہاد اس طرح غالب کر کے دکھلا دیا، یعنی ہم تو شرک مخلوق پرستی کے گورکھ دندے سے نکل آئے، ہم نے دین توحید اختیار کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی ہم تصدیق کر رہے ہیں۔ ساحروں کو اب اس کا احساس ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے کہ وہ سحر و طلسم سے کہیں بلند تر کوئی اور ہی چیز ہے، اور اسی احساس انہوں نے سجدے میں گرا دیا۔ لازمی نہیں کہ سجدہ یہاں اصطلاحی معنی میں ہو سکتا ہے کہ وہ جادوگروں کا میں جھک جانا اور اطاعت اختیار کر لینا مراد ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔